الرحیم قال اللہ تعالی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ سال کے 12 مہینے مقرر کیے ہیں، اور یہ اس وقت سے ہیں جب سے زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ جیسے ہی زمین و آسمان کو تخلیق کیا، اس کے ساتھ ہی یہ اسلامی 12 مہینوں کو بھی تخلیق کر دیا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جو اسلامی 12 مہینے ہیں، محرم سے لے کر ذی الحجہ تک، ان کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو ان میں سے ہر مہینہ اپنی فضیلت رکھتا ہے۔ ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی تاریخی واقعات ہیں۔ آج میں مسلمانوں کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ عام طور پر ہمیں اسلامی مہینوں کا علم نہیں ہوتا۔ انگریزی مہینے ہم یاد کرتے ہیں، اسی طرح انگریزی مہینوں کا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کے بعد یہ مہینہ آئے گا اور اس میں یہ چھٹی کا دن ہوگا، لیکن اسلامی سال جو ہے، اس میں سوائے اہل علم کے یا کچھ دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے، عام مسلمان بہت کم جانتے ہیں۔ تو میں یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اسلامی مہینے یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مہینے اگر ہم یاد رکھیں گے تو ان کے یاد رکھنے کا ہمیں ثواب ملے گا۔ انگریزی مہینوں کے یاد رکھنے پر کوئی ثواب کا وعدہ نہیں ہے، لیکن اسلامی مہینوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جتنی بھی فتوحات یا تحریرات یا تبلیغ اسلام کے لیے خطوط لکھے، ان پر اسلامی تاریخ ہی درج فرماتے تھے۔ انگریزی تاریخ کا بالکل رواج نہیں تھا، اس لیے کہ تاریخ لکھنے کا بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ مہینہ ذی الحجہ کا جو ختم ہونے والا ہے، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، جس کے چند دن باقی ہیں۔ اس کے بعد محرم سے اسلامی نیا مہینہ شروع ہوگا۔ تو ہر مسلمان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اسلامی سال کب ختم ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث روایت فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ذی الحجہ کے دن کا آخری روزہ رکھا، ذی الحجہ کے مہینے کا آخری روزہ رکھا اور محرم کا پہلا روزہ رکھا، اس بندے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بشارت دی ہے کہ ذی الحجہ چونکہ سال کا آخری مہینہ ہے، محرم سال کا پہلا مہینہ ہے، تو سال کے آخری مہینہ کے آخری دن روزہ رکھنا اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ گویا کہ گزشتہ پورے سال کے ہم نے روزے رکھے، اور جو سال ختم ہو رہا ہے اس سال کا ختم ہم نے روزے پر کیا، اور اگلا سال جو شروع ہونے والا ہے اس کی ابتدا ہم نے روزے سے کی۔ گویا کہ روزے پر سال ختم ہوا اور روزے پر ہی سال شروع ہوا۔
تو یہ جو مسلمان عمل کرے گا اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ 50 سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ کام ہم میں سے ہر مسلمان کر سکتا ہے اگر کوشش کرے۔ اس کے ساتھ ہی ضمن میں ایک علمی نکتہ یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس چیز کا اختتام اچھائی پر کیا جائے، حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اس چیز کا اعتبار ہوتا ہے۔ جس طرح انسان سارا دن اپنے کاروبار میں مشغول رہتا ہے لیکن سوتے وقت وہ نماز پڑھ کر تلاوت کر کے دعا پڑھ کے سوتا ہے، تو گویا کہ اس نے دن کا اختتام جو ہے وہ نیکی پر کیا۔ تو نیکی پر اختتام کرنا اور نیکی سے دن کا آغاز کرنا، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اسلام میں، تو یہ عمل بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ تو سال کا اختتام بھی نیکی پر ہو، صبح کا آغاز بھی نیکی پر ہو، رات کو سوتے وقت بھی نیکی کا عمل کریں۔ اسی طرح جو شخص دنیا سے جا رہا ہے، اس کی گویا کہ موت آ رہی ہے، تو اس نے جو آخری عمل کیا اگر وہ نیک عمل کیا ہے تو اس کا بہت اعتبار کیا گیا کہ اس بندے نے زندگی کی شام جو ہے وہ نیکی پر کی ہے، نماز پر کی ہے، تلاوت پر کی ہے، کلمے پر کی ہے، ذکر پر کی ہے، درود پاک پڑھنے پر کی ہے، تو اس چیز کا بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ ہم سال کا اختتام بھی روزے پر کریں اور نئے سال کا آغاز بھی روزے پر کریں۔ انشاءاللہ اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔